اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، آج میں انٹائرلی ڈفرنٹ ایک پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ نواز شریف کے حوالے سے کہ جب وہ 4.5 سال کے بعد جلسہ گاہ آئے، پاکستان آئے، جلسہ گاہ آئے، جلسہ گاہ سے وہ جاتی عمرہ پہنچے، جاتی عمرہ جب پہنچے تو تب کیا ہوا یہ بتاؤں گا۔ دوسرا میں یہ بتاؤں گا کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یہ مجھے نہیں پتا۔ مجھے یہ بات پتا ہے کہ وہ پہلے ایک انسان ہے، بعد میں وہ کوئی بھی ان کا ڈیزگنیشن ہے۔ پورے پاکستان میں شور برپا ہے کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنیں گے، کچھ کہتے ہیں نہیں بنیں گے، کوئی کہتے ہیں ٹریپ ہو گیا، کوئی کہتے ہیں اندر ہو جائیں گے، کوئی کہتا ہے باہر ہو جائیں گے۔ ان کے دل کی فیلنگز کیا ہیں، وہ کیا گفتگو کرتے ہیں، ان پہ بیت کیا رہی ہے، آج میں آپ کو یہ گوش گزار کروں گا اور ایسی باتیں بتاؤں گا کہ آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین، میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا، میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ ناظرین، درخواست یہ ہے کہ 4.5 سال پہلے، آج سے 4.5 سال پہلے جب نواز شریف لندن تشریف لے گئے، وہ واٹ ایور کہ وہ سزا یافتہ تھے نہیں تھے، ڈیل ہوئی تھی نہیں تھی، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ وہ جب وہاں تشریف لے گئے تو اس وقت وہ ایک بھرے ہوئے انسان تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ نواز شریف کو بطور انسان، بطور اشرف المخلوقات، جس کے سینے میں دل بھی ہے، جس کے سر میں دماغ بھی ہے، جس کے دل جو ہے وہ دھڑکتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، جس کا جگر بھی ہے، تو ہر اللہ نے جو انسان بنایا ہے وہ ویسے ہی گوشت پوست کا انسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب وہ وہاں تشریف لے کے، وہ ایک بھرے ہوئے انسان تھے، بھرے ہوئے بندے تھے۔ اب جب وہ واپس آئے تو وہ خالم خالی آئے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ 4.5 سال کے بعد اب وہ خالم خالی ہیں اور وہ پریشان ہے شدید۔ پورا پاکستان یہ بحث کر رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، کوئی کہہ رہا نہیں بنیں گے، کوئی کہہ رہا ٹریپ ہو گئے، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی کچھ کہہ رہا۔ میں ان باتوں میں نہیں جا رہا، میں آپ کو اصل حقائق بتانا چاہتا ہوں اور اصل رخ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک انسان کو انسان سمجھ کے بھی تو سوچیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میلز ہیں یا فیمیلز بھی، من کہ اب وہ آپ کو پتا ہے فیمیلز بھی شانہ بشانہ میلز کے کام کر رہی ہیں، بزنس بھی کر رہی ہیں، جابز بھی کر رہی ہیں، بڑا نام کما رہی ہیں۔ آپ لوگ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں یا ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں اور دل میں ایک لگن ہوتی ہے، اور ذہن میں یہ آس ہوتی ہے اور دل میں لگن کہ آپ نے واپس گھر جانا ہے۔ وہ بے شک سال بعد جائیں، بے شک 5 سال بعد جائیں، پر وہ کبھی بھولتے نہیں آپ۔ یہ لوگ یہاں صبح جائیں تو شام تک آپ کو پتا ہے کہ آپ نے واپس جانا ہے۔ مطلب اس طرح بھی لگا لیں، یا باہر کے ملک ہیں تو 5 سال لگا لیں۔ یہ جو لوگ سنیں گے انہیں سمجھ آ جائے گی کہ میں ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جب آپ نے واپس جانا ہے تو واپس آپ نے کوئی اینٹوں کے گھر میں تو نہیں جانا نا، ادھر آپ کو کیا انٹرسٹ ہے۔ واپس آپ کے گھر میں آپ کے بچے، آپ کی اہلیہ، آپ کے ہسبینڈ، آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کی بہن، آپ کے بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک بھرا ہوا گھر ہے اور میں نے جانا ہے اور ساروں نے مجھے ویلکم کرنا ہے اور میں نے چلے جانا ہے۔ اب نواز شریف صاحب 4.5 سال کے بعد واپس تشریف لے آئے، انہوں نے جلسہ گاہ گئے، جلسہ کیا، بڑا کامیاب جلسہ تھا۔ اس کے بعد وہ جاتی عمرہ آ گئے۔ جاتی عمرہ کے دروازے پہ صدر دروازے پہ ان کے تمام رشتہ داروں نے ان کو بڑا ہاٹ ویلکم کیا، وارم ویلکم کیا۔ وارم ویلکم جب وہ کر رہے ہیں، آپ اس کی فوٹیج دیکھ لیں۔ یہ میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا تھوڑی سی آپ کو دکھا دیں اسکرین پہ۔ تو آج ہمارا فارمیٹ وہ نہیں ہے ایل سی ڈی والا، نہیں تو وہ پھر پوری فوٹیج پیچھے چلاتا ہے۔ وہ جب ویلکم کر رہے ہیں، یا میں انہیں کہوں گا کہ آپ فوٹیج لگا ہی دیں،
تو ویلکم کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کو کوئی ہار پہنا رہا ہے, کوئی گوڈوں کو ہاتھ لگا رہا ہے, کوئی پیروں کو ہاتھ لگا رہا ہے, کوئی صدقہ دے رہا ہے, کوئی ان سے پیار لے رہا ہے, کوئی ان کو چوم رہا ہے, کوئی کچھ, کوئی پیار محبت. یہ وہ جتنے رشتہ دار تھے وہ بڑے محبت کرتے ہوں گے نواز شریف صاحب سے. نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے بھی کرتے ہوں گے. اب نواز شریف صاحب جن کو دیکھنا چاہتے تھے, جو ان کے دماغ میں, دل میں ایک رمق تھی, رمق سمجھتے ہیں نا, رمق تھی, اس کے لیے وہ جاتی عمرہ کے صدر دروازے سے ساروں سے میل ملا کے تو اب اس طرف چل پڑے. جاتی عمرہ کا نقشہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے باہر مین پہ آپ انٹر ہوتے ہیں تو تھوڑا اندر جا کے ان کا مین گیٹ ہے, مین گیٹ سے آپ لیفٹ ہوتے ہیں تو نواز شریف کا گھر اخیر میں ہے. اس میں یہ جاتی عمرہ میں ایک گھر نہیں ہے, اس میں 4-5 گھر ہیں. مریم نواز صاحبہ کا ہے, عباس شریف صاحب کا ہے, شہباز شریف صاحب کا ہے, نواز شریف صاحب کا ہے, اس طرح 4-5 گھر ہیں. اچھا, وہ جو ہے نواز شریف صاحب کا سب سے آخر میں گھر ہے. نواز شریف صاحب کے گھر کا کوڈ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نواز صاحب دکار جانا ہے, وہ پی ایم ہاؤس, اس کا نام ہے پی ایم ہاؤس. ٹھیک ہے جی. اور شہباز شریف کا صاحب کا جو گھر ہے گو کہ وہ وہاں رہتے نہیں ہیں تو ان کا کوڈ ہے سی ایم ہاؤس. یعنی کہ گیٹ پہ گیٹ والے بتاتے ہیں سیکورٹی والوں کو کہ فلاں صاحب آئے ہیں, انہوں نے پی ایم ہاؤس جانا ہے. اچھا جی, نواز شریف صاحب پی ایم ہاؤس کی طرف چل پڑے. جب چل پڑے تو رستے میں سی ایم ہاؤس گول کوٹھی کو کہتے ہیں, جہاں شہباز شریف کا گھر ہے, اور شہباز شریف وہاں رہتے نہیں ہیں, وہ ماڈل ٹاؤن میں شفٹ ہو گئے ہیں. اچھا, شہباز شریف صاحب جب وہاں نہیں رہتے تھے تو ان کی والدہ وہاں پہ رہائش پذیر تھی. اب جب اس گھر میں گول کوٹھی کے بعد چھوٹا سا لان ہے, لان میں بینچ نصب ہے. میں نے جب بھی دیکھا ہے نواز شریف صاحب کو جاتے ہوئے یا آتے ہوئے تو اس بینچ پر ان کی والدہ براجمان ہوتی تھیں, باجی شمیم ان کا نام ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کی نہ چاہتے ہوئے بھی اس بینچ کی طرف نظر اٹھ گئی. جب اٹھ گئی ان کا یہ خیال تھا کہ ماں بیٹھی ہوگی, اور ان کا سٹائل یہ تھا کہ یہ جب جاتے تھے تو ماں بینچ پہ بیٹھی رہتی تھیں, تو یہ جا کے ان سے گلے ملتے تھے, وہ ان کا ماتھا چومتی تھیں, بالوں میں ہاتھ پھیرتی تھیں, سر پہ ہاتھ پھیرتی تھیں, دعائیں دیتی تھیں, اس طرح منہ فیس پکڑ لیتی تھیں ان کا, یہ جھکے رہتے تھے, ان سے بغل گیر ہو جاتے تھے. تو پھر وہ کبھی بٹھا لیتے تھیں کہ ٹھیک ہے دعائیں شوائیں دے کے کہ جا پتر جا, تے بڑی دیر لاتی تو ٹھیک ہے جی. تو ان کی نظر اٹھ گئی ادھر, پر ادھر تو وہ نہیں تھی. وہ تو جب لندن گئے تھے ساتھ گئی تھی, پھر وہ لندن سے واپس آ گئی تھی, یہ نہیں آئے تھے, اور وہ وہاں اس سفر پہ چلی گئی تھی جہاں سے واپس نہیں آیا جا سکتا. یہ پہلا دھچکا تھا نواز شریف صاحب کو. اس کے بعد وہ پی ایم ہاؤس کی چوکھٹ پر پہنچ گئے. ان کا فیس ریڈ تھا اور شریر پسینے میں شرابور تھا. کیوں؟ وہ اس صدر دروازے پہ, پی ایم ہاؤس کا لکڑی کا دروازہ ہے, اس پہ کھڑی محترمہ کلثوم نواز کو دیکھ رہے تھے روحانی طور پہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ کلثوم نواز وہاں کھڑی نہیں تھی, وہ دیکھ رہے تھے, کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ وہ گھر آئیں تو کلثوم نواز انہیں گیٹ میں ریسیو نہ کریں, اور جائیں تو وہ انہیں سی آف نہ کریں گیٹ میں. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. وہ ان کو دیکھ رہے تھے. اب ان کے قدم ٹھٹک گئے, رک گئے کہ سامنے تو کوئی ویلکم کرنے کے لیے میری وہ وفاشر بیوی کلثوم نواز, جس نے مجھے مشرف ڈکٹیٹر کے دور میں جب مجھے سزائے موت ہو گئی تو اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تحریک چلائی, اور اتنا اریٹیٹ کیا کہ وہ مجبور ہو گیا مجھے باہر نکالنے پہ. اور وہ میری بیوی جس کو میں جان سے عزیز تھا مجھے چھڑا کے اپنے ساتھ باہر لے گئی. اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا سیاست میں. وہ بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی, اگر کسی نے ان کو سنا ہوا ہے تو انتہائی پڑھی لکھی, انتہائی لٹریری خاتون تھی.
مجھے کوئی 5-6 دفعہ اتفاق ہوا ہے ان کو سننے کا. تو جب وہ جا رہی ہے، جب یہ نواز شریف صاحب جا رہے ہوتے تھے نا، تو وہ پھر ان کا ویٹر ہے شکیل، اس کو کہتی تھیں کہ شکیل ادھر آؤ، یہ کھانا ہے صاحب کا، اور یہ زیلورک گولی. وہ گولی کس لیے؟ ان کو یورک ایسڈ ہے جناب کو، کہ یہ میں نے تمہارے سے پوچھنا ہے، تم نے ان کو گولی کھلانی ہے پھر کھانا کھانے دینا ہے. یہ تھا. پھر وہ پڑھ پڑھ کے پھونک رہی ہوتی تھی، مجھے تو نظر آ رہا ہوتا تھا، یا ادھر جو ہوتا ہے اسے نظر آتا تھا، پڑھ پڑھ کے پھونک رہی ہوتی تھی جب یہ نکل رہے ہوتے تھے. تو ایک ماں ایک بیوی. اب یہ بیوی جو ہے وہ کوئی عام عورت نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. دوسرا کہ وہ عام عورت ہو بھی نہیں سکتی. جس پہ نواز شریف ڈپینڈنٹ تھے وہ عام عورت تو نہیں ہو سکتی نا. جو نواز شریف طاقت کے ایوانوں کا ایک نشان ہے، انتخابی نشان، وہ طاقت کے ایوانوں میں رہنے کے عادی ہیں. انہوں نے اس وقت ایٹمی دھماکے کیے تھے جب سپر پاور انہیں منع کر رہا تھا کہ دھماکے نہیں کرنے بھائی. وہ کھڑے ہو گئے تھے پیروں پہ، انہوں نے کر دیے تھے. کلثوم نواز ادھر موجود نہیں تھی. ان کے دماغ میں ماضی کے خیالات آنے لگ گئے. خیالات کیسے آنے لگ گئے کہ 50 یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، یہ پوری نظم ہے حفیظ جلندری صاحب کی. بہرحال نصف صدی تقریباً ہو گئی تھی کلثوم نواز کو جب وہ بیاہ کے لائے تھے. اور پھر اتنا لمبا سفر، اتنا کٹھن سفر، جس میں کبھی کانٹوں کی سیج تھی، کبھی مخملی بسترے تھے، وہ کلثوم نواز نے ان کے ساتھ طے کیا اور ان کو ہر طریقے سے پروٹیکٹ کیا. تو وہ کلثوم نواز وانی تھی. آج پہلی دفعہ ان کی غیر موجودگی میں اس گھر میں داخل ہونا تھا. ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہے ان کو چھوڑ کے آئے تھے ادھر جب بسترے مرگ پہ تھیں، تو اندر آ گئے. اندر آ کے انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور ان کا سینہ پھٹ رہا تھا کہ کاش کلثوم ایک دفعہ سامنے آ جائے اور آ کے کہہ دے کہ باؤ جی آ گئے آپ، اتنی دیر، اینی دیر لاتی جے، ہاں جی کی لوگ ہے، کھانا تیار ہے، فلاں چیز تیار ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوا. نواز شریف بیڈ روم میں چلے گئے. اب بیڈ روم میں بھی پہلی دفعہ جب گئے تو 4.5 سال کے بعد، اور پہلی دفعہ کلثوم نواز صاحبہ کے بعد تو پہلی دفعہ گئے. وہ تو ادھر نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے، وہ جیل میں تھے. وہ ایک جیل والی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. تو وہ جب ادھر گئے بیڈ روم میں، تو وہ پھر وہ طاقت کے ایوانوں کا مکین جو ہے وہ ہے تو انسان، ٹوٹ گیا، رونے لگ گیا. کیونکہ اس گھر میں اب نہ اس کی ماں تھی، نہ اس کی بیگم تھی وفاشر بیوی. رونے لگ گیا. اس کی صاحبزادی وہ بھی تشریف لائیں. اس نے باپ سے پوچھی نہیں وجہ کہ کیوں رو رہے ہو، اور اس نے بھی زارو قطار رونا شروع کر دیا، کیونکہ سمجھ تو اس کو بھی آ رہی تھی نا کہ باپ آیا ہے اور وہ نہیں ہے. مختصر یہ کہ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک رات سے زیادہ وہ ادھر نہیں گزار سکے. کبھی وہ مری جا رہے ہیں، کبھی وہ اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ سیرے نہیں کر رہے، بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں. اور ہم ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے وزیر اعظم بنے گا کہ نہیں بنے گا، کوئی کہہ رہا ہے پکڑا جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ ہمیں اس سے پہلے ایک بطور انسان تو سمجھنا چاہیے کہ وہ انسان بھی ہیں. دوسرا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو فیملی کی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ بہت قربانیاں ہیں اس میں، سیاست میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی زیادہ قربانیاں ہیں. نواز شریف پرویز مشرف کے دور میں ان کے انتہائی شفیق والد انتقال کر گئے، وہ ان کو کندھا نہیں دے سکے. اس سے بڑی سیکریفائز کوئی نہیں ہو سکتا. نمبر 2، ان کی والدہ محترمہ
اس دنیا سے چلی گئی، وہ ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، یعنی کہ پاکستان نہیں آ سکے۔ تیسرا، ڈیتھ بیڈ پہ اپنی وفاشار بیوی کو چھوڑ کے صرف اس لیے پاکستان آ گئے اپنی بیٹی کے ساتھ گرفتاری دینے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں بزدل ہے، پر میں تو کہوں گا کہ نہیں آنا چاہیے تھا، پر پتہ نہیں کیوں آ گئے۔ پیچھے سے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور یہ جیل میں تھے، اور اس سے پہلے یہ ریکویسٹ کر رہے تھے سپرنٹینڈنٹ جیل کو اور جیل انتظامیہ کو کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے تو بات کرا دیں، ادھر حال احوال پوچھ لیں، تڑپ رہے تھے، پر نہیں، بات نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جب مذاق اڑایا جا رہا تھا، لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ وہ بیمار نہیں ہے، وہ ہاسپٹل انہوں نے خریدا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، جان بوجھ کے ڈرامہ کر رہے ہیں۔ پھر ڈرامہ، وہ کلثوم نواز بڑی سینسٹیو انسان تھی، خاتون تھی، انہوں نے ڈرامہ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اپنی جان دے دی۔ یہی کہا جا سکتا ہے، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال میری درخواست یہ ہے کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے، اس عرض کے ذریعے، کہ ہم اخلاقیات، رواداری، وزاداری، اقدار کو اتنا پیچھے چھوڑ آئے ہیں کہ اب ہمیں سامنے بیٹھا کھڑا شخص جو ہے، جس کا نام محمد علی، احسن، حسن، کوئی فیصل کوئی ہو، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم اس کو سکین کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اندر سے بڑا منافق ہے، یہ بڑا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا دکھ سے گزر رہا ہے، کس کرب میں مبتلا ہے، اور کیا اس کا اس وقت چل رہا ہے سسٹم۔ ہمیں تھوڑا سا مارجن ضرور دینا چاہیے لوگوں کو، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مارجن دیں لوگوں کو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ لوگ جو ہیں خوشحال ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں کو اذیت دیتے ہیں۔ نواز شریف کی یا شریف برادران کی جو قربانیاں ہیں سیاست میں، مر جانا کوئی قربانی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں مر گئے تو آپ امر ہو گئے، پرسکون ہو گئے، تمام بیماریوں سے، تمام مسائل سے، تمام مشکلات سے، تمام حوث سے، تمام پریشانیوں سے مبرہ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو یہ کیا قربانی ہے؟ قربانی تو یہ ہے کہ آپ کے پیارے آپ کے سامنے اس دنیا سے چلے جائیں اور آپ ان کے لیے کچھ نہ کر سکیں، ایون کہ ان کو قبر میں بھی نہ اتار سکیں۔ یہ قربانیاں ہیں، یہ ہے جو نواز شریف نے سیاست میں قربانیاں دی ہیں، یہ وہ قربانی ہے۔ میں آپ کی رائے کا انتظار کروں گا۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ اس پہ مجھے کمنٹ ضرور کریں، اور مجھے کسی پارٹی سے نتھی مت کریں۔ صرف اس پروگرام کو، اس ویلاگ کو اس سینس میں دیکھیں کہ میں نے ایک انسان کے حوالے سے بات کی ہے۔ میں نے کسی پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی پہ بات نہیں کی۔ میں نے ایک وہ بات کی ہے جو میں نے محسوس کیا۔ میرے بھی پیارے اس دنیا سے گئے ہیں، مجھے پتا ہے کہ احساس کیا ہوتا ہے اور کیا جدائی کا غم ہوتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔